ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ينفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعيد حسان بروح القدس ما ينافه أو يفاخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبده ورسول. عزیز سامعین، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، خطبہ جمعۃ المبارک میں آنے والی معززات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سابقہ سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے دین میں غلو کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی. آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز تاجدار ختم نبوت حبیب خدا احمد مجتبی امام الانبیاء امام اعظم امام عالی مقام امام المجاہدین خیر المجاہدین و احسن المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کے حوالے سے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، نعت کہنا ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت
کا انکار کرتا ہے، نعت کا منکر ہے، وہ انسان مسلمان ایمان والا کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ایمان کا حصہ ضرور ہے، ایمان اسلام کا حصہ ضرور ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں نعت خواہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان نعتوں میں غلو ہے، شرک ہے، موسیقی جو شریعت میں حرام ہے اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ان نعتوں میں بے تحاشا بے شمار غیر شرعی اعمال اور افعال اور اقوال کیے جاتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی ان نعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا کر دکھایا جاتا ہے، بلکہ کچھ ایسی نعتیں ہیں جو ہمارے بازاروں کے اندر چاند گاڑیوں کے اوپر گاڑیوں کے اندر سوشل میڈیا پہ مشہور ہو چکی ہیں، اور نعتیہ الفاظ کو اگر انسان غور سے سنے اور اس کے اوپر قرآن و سنت کے مطابق تدبر کرے ان نعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس اور ذات اقدس ہے ان کی شان میں اتنا غلو کیا گیا، اتنا بڑھا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نبی کا محتاج کر دیا گیا، اور نبی کو اللہ رب العزت سے بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا گیا۔ نعت پڑھنا ایمان کا حصہ اور جز ہے، اگر انہی نعتوں کے اندر شرک آ جائے، غلو آ جائے، افراط و تفریط آ جائے، یہی نعت انسان کو ایمان والا تو کجا، توحید والا تو کجا، یہی نعت انسان کو مشرک اور کافر بنا دیتی ہے۔ میں آگے چل کر دیگر اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ قرآن و سنت سے کتنا ہی ناواقف ہو چکا ہے۔ الفاظ، اشعار، موسیقی، مرد و زن کا اختلاط اور کچھ مستورات جو اپنا کھلا میک اپ کر کے شرعام سوشل میڈیا اور مائک پر اور عوام میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ کلام پڑھتی ہیں، اور وہ نعتیہ کلام بھی شرک پر محمول ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی نعت پڑھی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک خاص نعت خوان مقرر تھا۔ وہ نعت خواہ کیسے مقرر ہوا؟ آج ہم نے نعت کو ایمان کا حصہ اور جز نہیں سمجھا، بلکہ اس نعت کو ہم نے ذریعہ معاش سمجھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت کو ہم نے اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت کو ہم نے روز مرہ کا معمول سمجھ رکھا ہے، حالانکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں روز مرہ نعتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، پیشہ وارانہ نعت خواہ موجود نہیں تھے، ان نعتوں کے اندر موسیقی نہیں تھی جو نبی کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نعتیں تھی۔ وہ نعتیں رب کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل تھی۔ آپ کی ان صفات کا تذکرہ ان نعتوں میں کیا جاتا تھا جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، نہ کہ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نبی کے اندر بھیج دی جائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں کفار مشرک توہین کرتے تھے، اشعار پڑھ کے، شعر پڑھ کے، شعروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مذمم کہہ دیتے، کبھی استغفر اللہ آپ کو مجنون، پاگل، دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو ساحر و جادوگر کہتے۔ جب کفار اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرتے، توہین کرتے، صحابہ کرام سے برداشت نہ ہوتا۔ صحابہ کرام ان جملوں کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں کہ ان کفار مکہ کا کوئی جواب دینا چاہیے جو شعر و اشعار پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، آئے دن مکہ کے مشرک اور کافر اور مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کی توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں شعروں کے اندر، آپ کیوں نہیں ایک شاعر مقرر کر دیتے، ایک نعت خواہ مقرر کر دیتے جو ان کی گستاخیوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی صورت میں دے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، ساتھ ہی کہا آپ اپنا نعت خواہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر لے کہ مشرکوں کو جو بھی مشرک توہین کرے گا اس کی توہین کا جواب شعروں کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا، لیکن کہا حضرت علی کو میں اپنا نعت خواہ نہیں بناؤں گا۔ پھر کس کو بنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام تھے، ان کو مخاطب ہو کے فرمایا، کہا جس طرح میدانوں میں تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کی اور برچھیوں کی ڈھالوں کے ساتھ تم مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جان کا دفاع کرتے ہو، کیا تم مشرکوں کے مقابلے میں شعر و شاعری میں کیا میرا دفاع نہیں کرو گے؟ کون ہے حضرت علی کے علاوہ جو مشرکوں کے گستاخیہ اشعار ہوتے ہیں ان کا جواب دے؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے جن کی عمر تقریباً 55 سال تھی، نام ان کا حسان بن ثابت تھا۔ حسان بن ثابت کہنے لگے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا سارا خاندان اشعار کو جانتا ہے، شعر پڑھنے کو جانتا ہے، کافروں مشرکوں کی طرف سے کوئی بھی توہین امیز شعر بولا جائے گا میں حسان ان کی طرف سے جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان کے یہ الفاظ سنے اور فرمایا ان اللہ یعید حسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما، تائید فرما، حسان کی مدد کر۔ اور یہ حسان بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اللہ کے نبی نے خود ان کو اپنا نعت خواہ مقرر کر دیا ہے۔ اور سیدنا حسان بن ثابت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعتیہ کلام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحاح ستہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مشکات المصابیح،
حسان بن ثابت کے قصیدے اور نعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، گستاخی الفاظ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو بلایا اور بلا کے کہا منبر فی المسجد یقوم علیہ قائما۔ صحابہ کو کہا میرا نعت خواہ حسان آ گیا ہے، حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لایا جائے، رکھا جائے۔ حسان بن ثابت کے لیے ممبر خاص مقرر کیا گیا، لایا گیا، رکھا گیا۔ یقوم قائما حسان بن ثابت، اس ممبر پر حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، یفاخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کافروں مشرکوں نے شعروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، حسان بن ثابت نے ان کا جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ حجبت محمدا فعجبت عنہ۔ اور کافروں اور مشرکوں، تم میرے پیغمبر کی توہین کرتے ہو، میں حسان نبی کریم کی طرف جواب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ وَعِندَ اللَّهِ فِي ذَاكَ عَقِيًّا، جس ذات کی تم توہین کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، ہجوم کرتے ہو، سن لو وہ اللہ کے ہاں عقیًّا بڑے ہی پرہیزگار اور متقی ہے جس کی تم توہین کر رہے ہو۔ رسول اللہ شماتہ الوفا، جس کی تم توہین کرتے ہو وہ اللہ کے رسول پیغمبر ہیں۔ بِأَنَّ أَبِي وَوَلَدَتِي وَعَرَضِي، جس کی تم توہین کرتے ہو، اگر تم توہین کرنے سے باز نہ آئے، میری جان کیا، وَوَلَدِي میرے والدین، وَعَرَضِي میری ساری کل کائنات، میں آپ کی محبت پر قربان کر دوں گا۔ یہ حسان بن ثابت کی نعت ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تھے، لیکن یہ نعت سیدنا حسان بن ثابت نے جو پڑھی ہے اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے۔ حسان بن ثابت نے جو نعت پڑھی ہے اس میں کوئی میوزک نہیں ہے۔ حسان بن ثابت نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے جو نعت پڑھی ہے اس میں کوئی نوٹوں کی بارشیں نہیں ہوئی۔ حسان بن ثابت نے جو نعت پڑھی ہے اس میں کوئی حسان بن ثابت جاہو جلال کے اندر اور اپنے ہی آپ سے باہر نہیں ہوئے اور شرکیہ اور غلو کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کی نعت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو فرمایا ان اللہ یعید حسان بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد کر، کیونکہ یہ میرا نعت خوان ہے۔ ما ينفع او یفاخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ میری نعتیں پڑھنے والا ہے، میری تعریفیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ تو اس کی مدد کر۔ یہ حسان بن ثابت کا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تھے۔ اور اسی طرح حسان بن ثابت 52 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 55 سال کی عمر میں نعت خوانی شروع کی، 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اور 55 سال کی عمر سے لے کے 120 سال کی عمر کا جو درمیانی وقفہ ہے، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، حسان بن ثابت کی زندگی میں جب بھی کسی کافر نے، جب بھی کسی مشرک نے آپ کی توہین کے مطابق کی توہین کی ہے شعروں کے اندر، آپ کی گستاخی کی ہے شعروں کے اندر، آپ کی گستاخی کی ہے اقوال کے اندر، حسان بن ثابت وہاں پر پہنچ کے اس کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کے ساتھ اس کا جواب دینے کے لیے گئے ہیں۔ اور یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تھے۔ اور ہمارے معاشرے کی جو نعت خوان ہیں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ایسی ایسی نعتیں ہیں
ایسے غلو پر مبنی ہیں جن کے اندر سراسر شرک ہوتا ہے، سراسر غلاظت ہوتی ہے۔ حسان بن ثابت کی ایک نعت اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کے اوپر جو نعت سیدنا حسان نے لکھی، جو سیدنا حسان نے پڑھی، کیا تھی؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے ہیں، اور ایسی نعتیں پڑھنا میرے ایمان کا حصہ ہے، ایسی نعتیں پڑھنا جزء ایمان ہے، ایسی نعتیں پڑھنا جن کے اندر شرک نہ ہو، جن کے اندر غلو نہ ہو، جن کے اندر آقا نامدار کی، تاجدار ختم نبوت کی عظمت، عزت، رفت، تعریف ہو، ایسی نعت پڑھنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایسی نعت جس نعت میں شرک ہو، جس نعت میں غلو ہو، جس نعت میں توہین رب العالمین کی ہوتی ہو، جس نعت میں گستاخی کائنات کے خدا کی ہوتی ہو، وہ نعت انسان کو مشرک تو بنا سکتی ہے، کافر تو بنا سکتی ہے، انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتی۔ سیدنا حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، آپ اتنے حسین، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں آپ جیسا حسین دیکھ بھی کیسے سکتی تھی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ نے تو آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، کائنات کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے، لم تلد النساء، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو آپ جیسا خوبصورت بچہ جنم دے سکے۔ اور خلقت مبرأ من کل عیب، حسان بن ثابت کی نعت ہے، کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا ہے تو ہر عیب سے پاک پیدا کر دیا۔ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک، آپ کی 63 سالہ مکمل زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، ہر اصل، ہر قول عیبوں سے پاک اللہ نے بنا دیا ہے۔ کأنک خلقت کما تشاء، حسان بن ثابت کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا خوبصورت پیدا کیا ہے جیسے کہ آپ اللہ کو بتاتے گئے، اے اللہ مجھے ایسا 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 پیدا کر دے، رب ویسا ویسا پیدا کرتا چلا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سیدنا حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، تو یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نعت کے منکر ہیں، نعت کو نہیں مانتے۔ جو نعت کا منکر ہے، جو نعت کو نہیں مانتا، آقا نامدار کی نعت کو نہیں مانتا، اس کا اسلام ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ نعت کا کیا معنی ہے؟ نعت کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جن اشعار میں، جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، آپ کی صفتیں ہیں، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار، آپ کی گفتار ہے، وہ ساری کی ساری نعتیں ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ ساری نعتیں قرآن و سنت کے مطابق و موافق ہو، غیر شرعی نہ ہو تو وہی نعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد کا معنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ کوئی دنیا کی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی دنیا کا چپا ایسا نہیں ہے جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو رہی ہو، ہر لمحے تعریف ہوتی ہے، اور جہاں پہ تعریف ہوتی ہے وہ نعت ہے۔ نعت کا معنی آپ کی تعریف، اور کائنات میں سب سے زیادہ تعریف آپ ہی کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جتنی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی وہ ساری کی ساری نعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں جہاں آپ کی تعریف ہے وہ ساری کی ساری نعت ہے۔ تورات میں جہاں جہاں آپ کی تعریف ہے وہ ساری نعت ہے۔ انجیل میں جہاں جہاں آپ کی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری نعت ہے۔
ساری کی ساری نعت ہے۔ سکھوں کی گرنتھ میں جہاں جہاں آپ کی تعریفیں منقول ہیں وہ ساری کی ساری نعت ہے۔ سکھوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم گڈ میسنجر ان دا ورلڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سکھ بھی کرتے رہے، نعتیں سکھ بھی پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعتیں ہندوؤں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن کیا سکھوں کی پڑھی ہوئی ہندوؤں کی نعتیں پڑھی ہوئی ان کو نجات دلا دیں گی؟ کیا ان کی یہ نعتیں ان کو جنت تک لے جائیں گی؟ نہیں بھائی۔ نعت پڑھنے کے لیے جو اصول ائمہ محدثین نے اور شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ 4 اصول ہیں۔ نعت جو پڑھنے والا اس کو 4 اصولوں کا پابند ہونا چاہیے۔ پہلا اصول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ نعت پڑھنے کا فائدہ تب ہے انسان نے کلمہ پڑھا ہے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ بعین ہی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی ہو۔ آپ آقا علیہ السلام، حبیب خدا علیہ السلام کی اشعار کے اندر تعریف کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حلیہ اپنا کیا ہے؟ اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ تعریف نبی کائنات کی کر رہے ہیں، اپنا حلیہ نبی کائنات جیسا نہیں۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ نعت جو پڑھنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب سے ثواب لینے کے لیے پڑھنی ہے، ریاکاری مقصد نہیں۔ اس لیے نعت نہیں پڑھنی میری بلے بلے ہو جائے، میرا نام اونچا ہو جائے، اس لیے نعت نہیں پڑھنی کہ مجھ پر نوٹوں کی بارشیں ہو، اس لیے نعت نہیں پڑھنی کہ میں جہاں پہ جاؤں آگے پیچھے گاڑیاں ہو، یہ نعت کے اصول کے خلاف ہے۔ نعت پڑھنے کا آخری اصول یہ ہے جو نعت خواہ ہو، جو نعت پڑھ رہا ہے اس نعتیہ الفاظ کے اوپر اپنا بھی تو اس کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ 4 اصول محدثین اور ائمہ نے مقرر کیے ہیں نعت پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں بھی کئی ایک نعتیں منقول ہیں، حدیثوں میں بھی کئی ایک نعتیں منقول ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر میں صرف قرآن کریم کی نعتوں کا بھی ذکر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی نعت پڑھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شور نہیں کیا، صحابہ نے شور نہیں کیا۔ جب بھی نعت پڑھی گئی نعرے بازی نہیں ہوئی، جب بھی نعت پڑھی صحابہ کرام نے پیسوں کی بارشیں نہیں کی، جب بھی نعت پڑھی ڈول ڈھمکا موسیقی نہیں کی گئی، جب بھی نعت پڑھی گئی شرک سے پاک و صاف مبرہ پڑھی گئی۔ ہاں جہاں بھی اللہ کے نبی کے سامنے نعت پڑھی گئی شرک کی آمیزش نظر آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کر دی۔ آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ جب آئے تو آپ کا استقبال انصار کی بچیوں نے نعتیں پڑھ کے کیا۔ ان نعتوں میں بڑی بڑی آپ کی صفتیں ہوئیں، لیکن ایک صفت یہ کی گئی، وفینا نبی یعلم ما فی غدن۔ نعت کے الفاظ ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ نعت کے الفاظ پڑھے، وفینا نبی یعلم ما فی غدن۔ ہمارے ہاں مکہ سے مدینہ میں وہ نبی آ گیا جو کل کی خبروں کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے۔ بچیاں پڑھ رہی ہیں نعت، نعت کے اندر الفاظ شرکیہ آ گئے ہیں، نبی کائنات کے کانوں میں الفاظ پڑھے، فوراً روک دیا، کہا یہ جملہ نہ کہو، جو الفاظ پہلے پڑھ رہی تھی وہی الفاظ کہتی رہو۔ عزیز بھائیوں، جن نعتوں کے اندر شرک نظر آئے، جن نعتوں کے اندر غلو نظر آئے، جن نعتوں کے اندر رب العالمین کی توہین نظر آئے، وہ نعتیں انسان کے ایمان کا جز اور حصہ نہیں بن سکتی۔ ہمارے معاشرے میں کتنی نعتیں ایسی ہیں، بیان کرو ہزاروں نہیں لاکھوں نعتیں پوری دنیا میں موجود ہیں جو شرک پر محمول ہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کی گرفت کر لے، پکڑ لے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے خدا بھی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کی توہین نہیں ہے نعتوں میں؟ اور پورا سوشل میڈیا ان نعتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ نعت وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صفتوں پر محمول ہو۔ اور اسی طرح نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں سے جس کی تقدیر دیکھی، یعنی نبی کی نگاہ میں اتنا اثر ہے کہ ہزاروں کی تقدیریں ہی بدل دیتا ہے۔ تقدیر بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کوئی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اور اسی طرح کئی نعتیں ہیں، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ۔ کس کا کھاتے ہیں؟ اناج پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ داتا رازق کس کی صفت ہے؟ اللہ کے نبی کی صفت نہیں ہے، یہ رب العالمین کی صفت ہے۔ کھاتے رب العالمین کا ہے، پیتے رب العالمین کا ہے۔ رب نے صحت دی ہے، زبان کے اندر چلنے کی استطاعت، کانوں کے اندر سماعت کی استطاعت اور دماغ کو سوچنے کی استطاعت، جسم کے اندر ہلنے جلنے کی استطاعت رب العالمین دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، نبی کے گیت گا، لیکن جو نبی کے لائق ہے وہ گیت گا، وہ گیت جو رب کے لائق ہے وہ نبی کے اوپر محمول نہ کر، یہی شرک ہے۔ اسی طرح آقا یہ تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات رب کے فضل اور کرم سے بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے